کچھ دن پہلے ہم سب نے خبر پڑھی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر ایک انسان نے اپنے آپ پہ تیل پھینک کے آگ لگا دی۔ وہ انسان فوت ہو چکا۔ ڈٹرمن کیا گیا تھا کہ 80% ان کی باڈی پہ انجریز ہیں اور ریکوری نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ انسان کون تھا؟ اس بندے کو کس چیز نے اتنا مجبور کیا کہ اس نے اپنے آپ کو آگ لگا؟ کوئی میجر ٹی وی چینل یہ کور نہیں کر رہا۔ ایسی کون سی وجہ ہے جس کو کور نہیں کیا جا رہا؟ لیکن یہ کمپنی اتنی طاقتور ہے، اس کے خلاف میڈیا میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ ڈان جیسے بڑے بڑے اخبار جب اس کا بارے میں لکھتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی، یہ کمپنی ہے نیسلے پاکستان، جو دنیا بھر میں فسطائیت اور گھٹیا حرکتیں تو کرتی رہتی ہے، اب پاکستان میں بھی ان کو سر انجام دے۔ قتل کر دیے گئے ہیں، میں اس کو قتل کہوں گا، میں اس کو سوئسائڈ نہیں کہوں گا، قتل کر دیے گئے ہیں۔ ان کا نام تھا آصف جاوید صاحب۔ وہ کام کرتے تھے نیسلے کبیروالا کی فیکٹری میں، لیکن آج سے تقریباً 10 سال پہلے نیسلے کبیروالا میں کچھ امپلائیز کو لے آف کر دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا۔ اس کے خلاف ان لوگوں نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کے پروسیس میں نیسلے کبیروالا کی انتظامیہ نے گولیاں چلوائیں، لوگ مر گئے۔ اس کے اوپر پولیس نے ایک انکوائری بٹھائی۔ اس انکوائری کے اندر پولیس نے آصف جاوید صاحب کو شامل کیا کہ آپ آ کے اپنا بیان دیں۔ کمپنی کا پریشر تھا آصف جاوید پہ کہ آپ شامل تفتیش نہ ہو۔ آصف جاوید صاحب نے ریفیوز کیا اور انہوں نے کہا میں شامل تفتیش ہوں گا، تو کمپنی نے ان کو پھر ایک بہانہ دوسرا بہانہ بنا کے نکال دیا۔ آصف جاوید صاحب ایک شریف سیدھے سادھے آدمی تھے، انہوں نے کوئی بلیک میلنگ نہیں کی، وہ سیدھا گئے لیبر کورٹ، جو قانونی طریقہ ہوتا، اور وہاں سے ان کو لیبر کورٹ نے ان کی پٹیشن کے جواب میں کہا کہ آپ بالکل درست ہیں، نیسلے نے آپ کو ناجائز نکالا ہے، لہٰذا ہم نیسلے کو ڈائریکٹ کرتے کہ نہ تو صرف ان کو ان کی تنخواہ دی جائے بلکہ ان کی نوکری بھی واپس ملے۔ اس کے بعد یہ کیس نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن میں بھی گیا، وہاں پہ بھی جاوید صاحب اب 2 جگہ چپیڑے کھانے کے بعد آپ توقع کرتے ہیں کہ نیسلے سوچے کہ یار معاملے کو رفع دفع کرو۔ نیسلے اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے پاکستان میں۔ اس نے کہا ہم لاہور ہائی کورٹ جائیں گے۔ پچھلے 5 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس کی سنوائی ہی نہیں ہو رہی۔ اب ایک غریب آدمی وہ اس دوران اپنا گھر بھی بیچ دیتا ہے، اپنی گاڑی بھی بیچ دیتا ہے، ہر کسی سے ادھار بھی لے لیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ کیس میں لڑوں گا، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں دکھائیں کہ پاکستان میں انصاف۔ وہ کیس لڑتے 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 کنگال ہو کے قرضے میں ڈوب جاتا۔ بچے اس کے 6-7 سال سے اسکول نہیں گئے۔ آخری امید وہ لگا بیٹھا تھا جو اس کی ہائی کورٹ میں سنوائی ہونی تھی، آنریبل جسٹس شجاعت علی خان صاحب کے کورٹ روم میں 1 مارچ 2025۔ اس کی جتنی امیدیں تھیں پاکستان سے، دنیا سے، وہ ختم ہو جاتی، کیونکہ جسٹس شجاعت علی خان صاحب بھی کیس کو لیفٹ اوور کر دیں تو وہ اپنے پر پیٹرول پھینک کے اپنے آپ کو آگ جلا۔ یہ کہانی ہزاروں لاکھوں لیبررز کی ہے پاکستان، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی آپ لوگ نیسلے کے باہر احتجاج نہیں کریں گے، میں اور آپ بغیرت ہو چکے کہ اس کو آخری لمحے تک دھمکیاں آ رہی تھیں، اس کو کورٹ میں کھڑے کھڑے دھمکیاں آ رہی تھیں، ماسٹ بندے آ کے اس کو دھمکیاں دیتے کیس چھوڑ دو، بندے کی ججمنٹ ہوگی اس کے حق میں۔ 5 سال سے ہائی کورٹ میں کیس لگ رہا ہے، تم ایسے کون سے مصروف تھے کہ ایک بے قصور انسان قتل ہو جائے تو پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پاکستان میں یہ ہم روز کرتے، بے قصور لوگوں کو قتل کرتے۔ آج تیسرا روز ہے، ہمیں یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ ARY، جیو، دنیا، سما، ڈان، دی نیشن، دی نیوز، اتنے زیادہ مین سٹریم اخبار، اربوں، نہ نیسلے کا نام لے رہے، نہ سٹوری کور کر رہے ہیں۔ ہمارے جیسے چھپڑی لوگ کہ یہ خطرہ بھی مول لیں، اب ہمیں نیسلے سے بھی تھریٹ ہے، ہو سکتا ہے ہمیں نوٹس بھی آ جائے، لیکن ہم تو اپنا کام کریں گے۔ کوئی بندہ یہاں 800-1000 سال زندگی لکھوا کے نہیں آیا۔ کم از کم جب میں مروں گا، سلمان مرے گا، یہاں جتنے لوگ کام کرتے ہیں مریں گے، تو ان کو یہ تو ہوگا کہ یار کم از کم کچھ اچھا کرنے کی ٹرائی تو کر رہے ہیں۔ لیکن آصف جاوید صاحب کی داستان سن کے تھوڑی سی شرم مجھے اور آپ کو بھی کرنی چاہیے اور ان جانوروں کے خلاف ایفرٹ کرنا